پیارے دوستو، آج میں آپ کو ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں جس نے پوری دنیا کی تاریخ کو ہلا کر رکھ دیا اور اسلام کی سلامتی کے لیے ایک ایسی مثال قائم کی جو قیامت تک قائم رہے گی۔ اسی لیے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ سب لوگ اس واقعے سے سبق حاصل کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی تاریخی واقعات لا سکیں۔ واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا وہ عظیم اور دردناک واقعہ ہے جس نے اسلام کی بقا اور اس کی عظیم اقدار کی حفاظت کے لیے ایک نئی تاریخ رقم کی۔ اس واقعہ نے مسلمانوں کو صبر، استقامت اور حق کی خاطر جدوجہد کا درس دیا، اور آج تک یہ واقعہ ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ اس کے تفصیلی بیان کے لیے ضروری ہے کہ ہم ابتدا سے اختتام تک کے تمام حالات، اسباب اور نتائج کا گہری نظر سے جائزہ لیں۔ واقعہ کربلا کے پس منظر کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس وقت کے سیاسی اور معاشرتی حالات کو مد نظر رکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد خلافت کا منصب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد ہوا، جو ایک قابل سیاستدان تھے اور اسلام کی سرحدوں کو محفوظ رکھنے اور امت میں اتحاد قائم رکھنے کی بھرپور کوشش کرتے رہے۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد جب ان کا بیٹا یزید تخت نشین ہوا تو اسلامی خلافت ایک موروثی بادشاہت کی شکل اختیار کر گئی۔ یزید کی شخصیت اور کردار اسلامی تعلیمات کے برعکس تھی۔ وہ ظلم، فساد اور بدعنوانی کا نمائندہ تھا اور اسلام کے ان بنیادی اصولوں کے خلاف چل رہا تھا جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے نافذ کیا تھا۔ ایسے میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے اور جن کی تربیت براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہوئی تھی، نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ یزید کے خلاف حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے انکار کی وجہ سے مدینہ منورہ میں ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ اس خطرے کے پیش نظر انہوں نے اپنے اہل و عیال اور چند وفادار ساتھیوں کے ہمراہ مدینہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کی۔ مکہ میں قیام کے دوران حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کے لوگوں کی طرف سے متعدد خطوط موصول ہوئے جن میں انہیں یزید کے خلاف بغاوت کرنے اور کوفہ آنے کی دعوت دی گئی۔ کوفہ کے لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیں گے اور انہیں اپنا خلیفہ تسلیم کریں گے۔ کوفہ کے لوگوں کی طرف سے اس طرح کی حمایت نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ کی جانب سفر کرنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ کے حالات کی صحیح جانچ کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو وہاں بھیجا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کوفہ پہنچے اور وہاں کے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دی۔ کوفہ کے حالات بظاہر امام حسین رضی اللہ عنہ کے حق میں نظر آنے لگے تھے، اور مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت دی۔ لیکن جیسے ہی یزید کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کے حالات کا علم ہوا، اس نے کوفہ کے لوگوں پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ دھمکیوں اور لالچ کے ذریعے عبید اللہ نے لوگوں کو مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی بیعت توڑنے پر مجبور کر دیا۔ نجتا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ تنہا رہ گئے اور انہیں گرفتار کر کے شہید کر دیا گیا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت کے باوجود حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے اہل و عیال اور ساتھیوں کے ہمراہ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں انہیں مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر ملی، مگر وہ اپنے مشن سے پیچھے نہ ہٹے اور اپنی جدوجہد جاری رکھی۔ 2 محرم 61 ہجری کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچا۔ یزید کی فوج، جس کی قیادت عمر بن سعد کر رہا تھا، نے امام حسین رضی اللہ عنہ کا راستہ روک دیا اور انہیں مجبور کیا کہ وہ اس بے آب و گیا میدان میں قیام کریں۔ یزید کی فوج نے امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی
اور انہیں پانی کی فراہمی سے محروم کر دیا۔ یہ صورتحال انتہائی کربناک تھی کیونکہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ بچے، خواتین اور بوڑھے بھی شامل تھے جنہیں سخت گرمی اور پیاس کا سامنا تھا۔ 10 محرم کا دن اسلامی تاریخ کا سب سے عظیم اور المناک دن ہے۔ اس دن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے یزید کی فوج کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ صرف 72 افراد تھے، جبکہ یزید کی فوج ہزاروں کی تعداد میں تھی۔ ایک ایک کر کے امام حسین رضی اللہ عنہ کے وفادار ساتھی اہل بیت کے جوان اور بچے شہید ہوتے گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی شہادت، حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ کا میدان جنگ میں جانا اور حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کی دلگداز شہادت، یہ تمام واقعات عاشورہ کے دن کو مزید غمناک بناتے ہیں۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے تمام ساتھی شہید ہو چکے تھے، تب وہ خود میدان جنگ میں اترے۔ انہوں نے انتہائی بہادری سے لڑائی کی، مگر آخر کار وہ بھی شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت نے اسلام کے اصولوں کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا اور یزید کی حکومت کو ظاہری طور پر فتح کے باوجود اخلاقی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد یزید کی فوج نے اہل بیت کے باقی افراد کو قید کر لیا اور انہیں کوفہ اور پھر دمشق لے جایا گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے اسیری کے دوران بھی حق کی آواز بلند کی اور یزید کے ظلم و ستم کے خلاف احتجاج کیا۔ واقعہ کربلا نے اسلامی تاریخ میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی نے امت مسلمہ کو حق اور باطل کی جنگ میں حق کے ساتھ کھڑے ہونے کا درس دیا۔ یہ واقعہ آج تک مسلمانوں کے دلوں میں زندہ ہے اور ہر سال محرم کے مہینے میں اس کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ واقعہ کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی عظیم قربانی کی داستان ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ ایک مشن تھا جو اسلام کے اصولوں کی بقا اور ظلم کے خلاف جدوجہد کے لیے لڑا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ حق کے راستے پر چلنے والے کبھی شکست نہیں کھاتے، چاہے انہیں اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔